سورۃ الفجر جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے. سورہ امام حسین السلام کیوں کہا جاتا ہے سورہ فجر کو؟ صادق علیہ محمد نے فرمایا اس لیے کہ اس سورہ کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہے سورۃ الفجر. سورۃ الفجر کا نام ہے سورۃ امام حسین علیہ السلام. اس سورۃ الفجر کا آغاز کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. فجر کی قسم، ایک فجر کی، والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور کی قسم، ایون کی قسم، جفت اور طاق جسے اردو میں کہتے ہیں، واللیل اذا یسر اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. بڑی سمبولک آیت ہے. اچھا فجر کی قسم، یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہاں فجر اور 10 راتوں سے مراد پہلے تو یہ کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور پھر وہ ایک فجر کی جس پر حج ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ محرم کی 10 راتیں اور فجر عاشوراء کی قسم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شفع کہتے ہیں ایون کو، وتر کہتے ہیں آڈ کو. تو 2 4 6 8 10 یہ ایون ہے اور 1 3 5 7 9 یہ آڈ ہے. ان کی قسم اللہ کھا رہا ہے. قرآن کی بیوٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے پھر ظاہر کا باطن ہے، باطن کا پھر ایک اور باطن ہے. یہ قرآن کی ایسی خوبصورتی ہے کہ باطن کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر معنی نہیں رہا، ظاہر اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے، لیکن ظاہر کا ایک اور لیئر ہے، پھر اس لیئر کا ایک اور لیئر ہے، ایک اور لیئر ہے، اس طرح ہے. میرے ساتھ تو آپ کو آگے چلو. امام نے فرمایا کہ والفجر سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ آپ معصومین علیہ السلام 14 ہیں، ریورس میں چلیے گا میرے ساتھ. والفجر قائم آل محمد کی قسم، یہ امام نے فرمایا. اچھا باطن جو قرآن کا ہے نا وہ میں اپنے موڈ سے نہیں بنا سکتا. مجھے اچھا لگ رہا تو قرآن کا باطن یہ ہوگا، یہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ حدیث امام نہ ہو. بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم جلوس نکالتے ہو، کراچی کی مثال ہے، اب تو کئی دفعہ پرانی مثال ہو گئی. بہرحال یہ جلوس نکالنے کی دلیل کیا ہے؟ تو عزاداری کی تو بہت سی دلیل ہے، لیکن کسی نے کہا کہ ہم نستر پاک سے جلوس نکالتے ہیں. علم نشرح لک صدرک، اللہ نے قرآن میں کہا ہے علم لے کر نکلو نستر پاک سے صدر تک. یہ باطن میں اپنے موڈ سے نہیں بنا سکتا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. باطن کے لیے کوئی حدیث امام ہونی چاہیے، قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے، تب ہوگا باطن. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک مثال دی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے. فی بطونہا شراب، اور شہد کی مکھی کے شکم میں ایک مائع ہے، لیکوڈ ہے. فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہد کی بات ہو رہی ہے. امام نے کہا شہد ظاہر ہے، اس کا باطن ہے وہ علم علی بن ابی طالب. ہے میرے ساتھ آپ؟ شہد کا باطن علی بن ابی طالب کا علم ہے. یہاں شہد سے مراد یہ ہے. تو اب باطن کے لیے حدیث چاہیے آپ کو، کیونکہ امام نے فرمایا تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے تاکہ باطن بتائیں. فی شفاء للناس، اس لیے کہ اس شہد میں جیسے شفا ہے نا انسانوں کے لیے، ویسے علم علی بن ابی طالب میں شفا انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. شہد وہ کافر کو بھی شفا دیتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر کا مذہب حق پر ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام یہ رکھا ہے کہ شاید کوئی بھی پیے گا اس کو شفا ملے. تو مولا علی سے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے ان سے تعلقات بڑے اچھے تھے. کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو آتے تھے علی سے مسئلہ پوچھنے تو علی بتا دیتے تھے. تو اگر اتنے برے تھے تو پھر علی مسئلہ کیوں بتاتے تھے؟ تو اگر فرعون اتنا ہی برا تھا تو اللہ اس کو رزق کیوں دے رہا تھا؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر فرعون بھی آئے گا نا تو اللہ اسے رزق بند نہیں کرے گا. علی کے امام مبین ہونے کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی غیر بھی آئے گا مسئلہ پوچھنے تو علی یہ نہیں کہیں گے کہ تو مجھے امام ہی نہیں مانتا تو میں تجھے کیوں بتاؤں. آیا ہے پوچھنے کے لیے تو علی جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور فرعون کا تعلق بڑا اچھا، اللہ نمرود کا تعلق اچھا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے کبھی جواب دینے میں آپ جانتے تعامل کیا ہی نہیں، ویٹ نہیں کیا.
وہ مشہور بات ہے کہ جب کسی نے کہا کہ علی تھوڑا سا تو سوچ کے جواب دیں، تو مولا علی نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5 ہیں۔ کہا علی نے کہا سوچا کیوں؟ کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ساری زندگی میرے سامنے ہی، کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں، پوری کائنات علی کے سامنے ویسے۔ تو کہاں سے حوالہ یاد نہیں ہے، حساب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو جواب سوچنے، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ وہاں پر وہ نہیں ہے معاملہ وہاں۔ تو اب ذرا غور کیجیے گا، میں بات کو آج آہستہ آہستہ پھر اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ والفجر، قائم آل محمد کی قسم، ولیال عشر، یہ امام نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت حجت امام زمانہ کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے جو امام ہیں وہ امام حسن عسکری ہیں، ان سے 10 امام تک اوپر چلے جائیے تو حسن مجتبیٰ ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ قسم ہے من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک سارے اماموں کی قسم۔ اب میں کسی اور منزل پر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کاش ہم ساتھ سفر کر سکیں۔ اس کے بعد ہے والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم۔ کون ہیں معصومین میں کہ جو بحرین ہے، مرج البحرین یلتقی ہے؟ میرے ساتھ آپ مل کے صلوات بھیجتے ہیں نام بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ صلی علی والشفع، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، والوتر، اور ایک تنہا کی قسم، جو اشرف کائنات ہے۔ یہ 14 معصومین کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو علی، اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا جو آخری معراج جو حضور نے بیان فرما دیا نا، یعنی کہ جو ہماری عقل کے مطابق ہے، یا یوں لفظ بدل دوں کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کہ جو ایک انتہا بیان فرمائے، وہ یہ ہے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس میں جتنا بول لیجیے کم ہے، کہ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ 2 ہستیاں برابر کی ہیں، لیکن ایک مجمع میں سامنے ہے، علی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ایک مستور ہے جو گھر میں۔ تو گھر والی بی بی کی فضیلت کیسے سامنے آئے؟ کہ وہ بی بی تو کبھی کبھی آئیں گی جب ضرورت پڑے گی اسلام کو، وہ مباہلہ میں آئیں گی، وہ فدق میں آئیں گی، وہ رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائیں گی۔ لیکن اگر سیدہ کو سمجھنا ہے نا، تو بس یہ دیکھ لو کہ علی کیا ہے۔ اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ آدم فمن دون نہ ہو، نہ آدم نہ غیر آدم۔ یا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے حضور ابو کرم نے انبیاء کو بھی شامل کر دیا۔ انبیاء بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ہم سے یہ سیدہ کر سکیں اگر علی نہ ہو۔ تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق کہ علی کون ہے، تب تو پتہ چلے گا کہ کون وہ مقام پہ کہ جو سیدہ کا ہمسر ہے۔ یعنی علی، ہائے ہائے ہائے۔ ایک تو یہ کہ ایک مثال دوں میں، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے نام سے کون واقف ہے؟ ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں۔ وہ ہم ایک دفعہ نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں ایک تقریر کر رہا تھا، تو گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی نے بعد میں آ کر کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ ہوتے ہیں کبھی کبھی مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ، خیر یہاں تو سارے اچھے مولائی چاہنے والے بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب آج تو، علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ علی کی حد متعین کر دیجیے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں۔ سچ کا جب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نجف رضا نعرہ یہاں ہونا چاہیے تھا آپ کا۔ بیٹا بعد میں موقع دوں گا میں آپ کو۔ یا علی کہتے رہا کرے، پتہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کے کم سے کم 4 طرح کے وجود ہوتے ہیں: وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود ذہنی، وجود حقیقی۔
یہ ممبر ہے نا، ممبر کا ایک ہے وجود ملفوظی، ملفوظی ہے لفظ سے، میں نے کہا ممبر، یہ اس کا وجود لفظی ہے. کہ میں نے لکھا ممبر، یہ وجود مکتوبی. میرے ذہن میں ممبر کی ایک تصویر آئی، یہ وجود ذہنی. اور یہ ہے ممبر وجود خارجی حقیقی. ٹھیک ہے. اچھا مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بچے بھی سمجھ جائیں. پانی، ہر شے کے 4 وجود ہیں. پانی کا یہ وجود لفظی ہو گیا، لکھا تو وجود قطبی ہو گیا، سوچا تو وجود ذہنی ہو گیا، یہ ہے وجود خارجی حقیقی. پیاس کس سے بجھے گی؟ مجھے پیاس لگے تو میں زندگی بھر کہتا رہوں پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ لکھتا رہوں پانی 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 پانی، پیاس بجھے گی؟ پانی کے لیے تو وجود حقیقی چاہیے پیاس بجھنے کے لیے. ہر شے میں وجود حقیقی کی اصل حیثیت ہے. بات واضح ہے؟ سوائے مولا علی علیہ السلام کے وجود کے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کچھ کہنے لگا ہوں. وجود لفظی علی کی طاقت پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے یا علی کہا، یہ وجود لفظی ہے نا، بھی تو لفظ کہا ہے، لیکن اس لفظ کی بھی طاقت ہے. لفظ کی طاقت پتہ ہے کیا ہے؟ علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے. لیکن علی اور کعبے میں فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. تو مولا علی علیہ السلام کے وجود قطبی کی بھی حیثیت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت لکھے تو جب تک وہ تحریر رہے گی باقی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ اس تحریر کو لکھنے کے بعد کوئی عمدن اس لیے گناہ کرے کہ میں تحریر لکھ چکا ہوں، لیکن ہوتا ہے انسان خواہشات نفسانی ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس نے ہاتھوں سے کیے، اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے علی بن ابی طالب کے فضائل کی ایک تحریر لکھی. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. تو آپ نے بچوں کے لیے پتہ ہے کام کیا کریں؟ ویسے تو خیر میں ان چیزوں سے بڑا دور رہتا ہوں، یہ برتھ ڈے سیلیبریشن وغیرہ، لیکن جو ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں، آج کے دنیا کا سسٹم ہے، آپ ایک کو کارڈ دیں گے نا تو اس میں مولا علیہ السلام کی فضیلت ایک لکھ کے دے دیا، لکھ کے دے دیں من گل تو مولا بات ہے. تو آپ نے تحریر لکھی ہے نا، تو جب تک یہ تحریر رہے گی، بات واضح ہے، اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور یہ رسول اللہ نے کہا ہے، غدیر کے میدان میں کہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ. جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے اور باپ بیٹے تک پہنچائے. یہ خطبہ غدیر کے اختتام پر ہے، باپ بیٹے تک پہنچائے. مولا علی کی ولایت کو پہنچانا، اس خطبے میں رسول اللہ نے باپ کی ذمہ داری بتائی، ماں کی یہاں نہیں بتائی ذمہ داری، باپ کی بتائی. آپ کو پہنچانا مولا علی کی ولایت کو. کیسے پہنچائیں گے؟ مجلس میں جب لے کر آئیں گے، اس مجلس میں جہاں مولا علی کی ولایت بیان ہوگی. ابھی ڈسکلیمر لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، خطرہ کی مجلس ہو سکتی ہے، لیکن جہاں مولا علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے نا، اس مجلس میں تو کم سے کم ضرور لے کے جانا چاہیے وہ بچوں کو، تاکہ آپ پہنچائیں اس ذریعے سے مولا علیہ السلام کی ولایت. تو مولا علی کے وجود کا اثر یہ ہے، سبحان اللہ، جس کے وجود لفظی کہنے سے گناہ معاف ہو جائے، اس کے وجود حقیقی کی کیا حیثیت ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہاں. تو علی بن ابی طالب کیا ہے؟ وہ ہمسر زہرا ہے. تو علی جو خود مولا علی نے اپنے لیے فرمایا کہ قطب عالم امکان ہے مولا علی. قطب عالم امکان جانتے ہیں کیا؟ یعنی عالم امکان پوری کائنات، اس کا مرکز کون ہے؟ سینٹر اللہ نے بنایا. ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالعلی گویا کی زیارت جامع کبیرہ کی شرح پر، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مولا علی نے اپنے نام کے لیے کہا، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر. میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی. ہے میرے ساتھ؟ وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئی. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگی. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، اور میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. ذات علی کی عظمت یہ ہے، نام علی کی عظمت یہ ہے، تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے.
میں آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب وہاں نجف اشرف تشریف لے جائیں تو وہاں زیارت کی کتاب کھولیے گا, اور زیارت کی کتاب میں مولا علی کو ایسے سلام ہے کہ السلام علیک یا من انجل اللہ سفینۃ نوح باسمہ. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ زیارت کا جملہ ہے مولا علی علیہ السلام. کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے, کسی شاعر کی مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ مولا علیہ السلام کی زیارت کا فکر ہے. تو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس بارے میں وہ ٹھیک کریں, اس لیے کہ دو نام ہے وہاں پر, رسول اللہ کے نام کی وجہ سے اور مولا علی کے نام کی وجہ سے. السلام علیکم یا من انجل اللہ سفینۃ نوح باسمہ, اسم نام ہے مولا علی. ہم جانتے نہیں, ابھی یقین فرمائے گا, ہم عین لام چھوٹی ہے, ہم اس نام کی حقیقت نہیں جانتے. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, کہ قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا, کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, وہ علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. آپ کو نعرہ حیدری کہنا چاہیے تھا, یہاں پر مولا علی السلام کا نام لینا چاہیے تھا. ایک دفعہ ٹھیک ہے, اب میں اگلی بات کہتا ہوں پھر. اس لیے کہ بھی نام ہے, مولا علی کی بات ہو رہی ہے, تو مولا علی, یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اگر علی نہ ہو تو زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ہمکف نہ ہو. یعنی مولا علی ان تمام تر فضائل کے ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے ابھی یہاں پر برتر کا لفظ نہیں ہے, دیکھیں برابر بنتے ہیں بی بی زہرا کے. جب یہ سب کچھ ہے, کیونکہ بی بی مستور ہے نا, تو پھر نام فاطمہ سلام اللہ علیہ. ان کا ادب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اس نعرے کی کیفیت میں نام نہیں لیتے, ورنہ میں اس تفصیل میں کبھی جاؤں گا تو پھر کبھی آپ کو عرض کروں گا, اگر آپ کا دل چاہے گا تو پھر سنائیں گے کبھی, کہ زمینوں پر علی کا نام زیادہ معروف ہے اور آسمانوں پر فاطمہ کا نام زیادہ معروف ہے. سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ. جی اب اس کی تفصیل کبھی اور. تو مولا علی, وہ علی قطب عالم امکان, علی مولا المو. اچھا میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد علی ہم کو فضا ہے. تو علی قطب عالم امکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یعصب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے, علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, شفیع ہارون ہے, نفس رسول ہے, زوج البتول ہے, سیف اللہ المسلول ہے, امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید العرب ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے ساتھ مجھے ترتیب میں آ لینے دیجیے پھر سے ایک مرتبہ. تو علی بن ابی طالب قطب عالم امکان ہے, مولا المومنین ہے, یعصب الدین ہے, نبی عظیم ہے, مبید الشرک والمشرکین ہے, قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, شفیع ہارون ہے, علی نفس رسول ہے, علی زوج البتول ہے, علی سیف اللہ المسلول ہے, علی امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, علی ذوالقرنین ہے, علی ابو الحسن والحسین ہے, علی صفوت الہاشمین ہے, غرۃ المہاجرین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر بیار ہے, عازم الاحزاب ہے, قاسم الاسلام ہے, معز الاولیاء ہے, مذل الاعداء ہے, اخطب الخطباء ہے, قدوۃ اہل الکساء ہے, امام الائمۃ والاتقیاء ہے, مذل الاعداء ہے, معز الاولیاء ہے, امام الائمۃ والاتقیاء ہے, اور صفوت الہاشمین ہے, اور علی طالبی ہیں, مکی ہیں, مدنی ہیں, عروۃ الوثقیٰ ہیں, مصباح الدجا ہیں, ابن ابی مصطفیٰ ہیں, سر اللہ ہے, عین اللہ ہے, باب حکمت اللہ ہے, موضع سر اللہ ہے, ولی اللہ ہے, ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے, خلیفۃ اللہ ہے, اور حب علی رحمت اللہ ہے, اور بغض علی لعنت اللہ ہے. علی مولا, سمیع بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, نبی بولے ملک بولا, علی مولا, علی مولا, میرا آقا میرا مولا, علی مولا, علی
सितारा टूट कर बोला, अली मौला, ये सूरज डूब कर बोला, अली मौला, ये मीसमदार पर बोला, तू ही पहला, तू ही पहला, एक नारा हैदरी। देखो हमारे पहले खलीफा भी अली हैं और चौथे खलीफा भी अली हैं। पहले खलीफा अली इब्न अबी तालिब हैं, चौथे खलीफा अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हैं। तो दोनों अली हो गए या नहीं हो गए? ये जनाब नसीम अमरी साहब के एक शेर से मैंने इस्तेफादा किया है यहाँ पर। तो अब मौला अली इस्लाम ये तमाम मराहिल के बाद बीबी ज़हरा के हमकूफ बनते हैं। आप समझ आ रहे हैं? वमा अदरा का मा लैलतुल क्या जानोगे फातिमा क्या है? सलामुल्लाह अलैहा। आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, लेकिन मैं खास रुख है तो हज़रत मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह खास उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता थी, तो उन्होंने कुछ लिखा है खास खास। तो कहते हैं आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, क्यों? ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर। दलील आ गई। फिर आगे और दलील लेते, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, और कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर। इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में याद किया है ना, तो कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर। अब तक ये जो समझा रहे हैं ना कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आफाक में नहीं है ज़हरा का कोई हमसर, तो बैत में एक ऐसे मजमून का इजाफा किया कि जो गैर मुतवक्के। अब जरा सोचिएगा और तसव्वुर कीजिएगा, आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, और आम जिसे याद करे खालिक अकबर। सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है, सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है। हाँ, हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बचा है। सानी ज़हरा बिनते फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फकत सानी ज़हरा बीबी ज़ैनब।